یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ خواتین و حضرات، سبتن بلوچ، مجھے ٹیکنیکل معاونت حاصل ہے نعمان شفیق کی۔ آپ ہماری سروس کے حوالے سے بخوبی طور پر جانتے ہیں، ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے، جہاں تک آپ ہمیں دیکھتے ہیں ہم انفارمیشن آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہر دن کوئی نہ کوئی مناسبت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ریڈیو پاکستان سرگودا کا یہ خاصہ رہا ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور آج کا دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر جو خواتین کے تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت کے ساتھ آج کا ایک مذاکرہ ہم نے ترتیب دیا ہے، اور یقیناً یہ ٹریبیوٹ بھی ہے، اور تھوڑی سی کہہ لیں کہ ہم آواز بھی بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی خواتین جو کہ پسماندہ ہیں، دور دراز کہیں بیٹھی ہیں، ان کی ہم آواز بھی بننا چاہتے ہیں۔ میں اپنے شرکاء سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ یقیناً ان کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں، متعدد پروگرام میں یہ تشریف بھی لاتی رہتی ہیں۔ میری مراد ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر آسیہ سیف الوی صاحبہ سے ہے، جو کہ آئی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف سرگودا سے ہیں۔ خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ شکریہ سر۔ میری دوسری مہمان ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ امین، جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ایکسٹینشن رورل اسٹڈیز ان کا تعلق ہے۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ زیب النساء صاحبہ، آپ ممبر ہیں ہیومن رائٹس کی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور عائشہ معروف ہمارے ساتھ، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج کا جو پروگرام ہے، جیسے کہ خواتین کے تشدد کی بات کی جا رہی ہے، تشدد وائلنس کسی جگہ پر بھی ہو وہ تشدد ہی ہے، اور خاص طور پر خواتین پہ ہو تو وہ معاشرے کی عکاسی کی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کرتی ہیں کہ وہ مائیں بھی ہیں، وہ بہنیں بھی ہیں، وہ بیٹیاں بھی ہیں۔ جب ان کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو ہم ایک آنے والے معاشرے کی کس طرح تربیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ میں گفتگو کا آغاز محترمہ حمیرہ صاحبہ آپ سے کروں گا۔ مجھے بتائیے گا تھوڑا سا، اگر ہم اس آج کے دن کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی آج کے دن کی مناسبت سے؟ In the name of Allah, the most beneficial and merciful, I am thankful to being here on the behalf of University of Sargodha, and thank you very much on this platform to provide the opportunity in the context of the information regarding the protection, women empowerment, and how to control the unfavorable treatments, discriminations, and ادر وائلنٹری بیہیویئرس۔ تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کا آغاز 90s میں ہوا۔ امریکہ میں 3 سسٹرز تھیں جن کا مرڈر ہوا، اور اس پہ پھر انہوں نے آپ دیکھیں کہ اتنا اس قدر ان کو انڈیویژوالٹی کو کنسیڈر کیا یا ان کو ویلیو کیا کہ انہوں نے اس کو ایک ڈے قرار دے دیا کہ اس پہ ہم وائلنس اگینسٹ وومن اینڈنگ اپروچ جو ہے وہ انہوں نے ایک دے دی پوری دنیا کو، کہ جس کو ہم اگر اڈاپٹ کرتے ہیں یا اس کو فوکس کرتے ہیں تو ہم ڈیولپمنٹ، پیس اینڈ پروگریس کی طرف موو کرنے میں ہمارے لیے یہ ہیلپ فل ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، یا جس طرح سے ہم انڈر ڈیولپ کنٹریز میں کنسیڈر ہوتے ہیں اور ٹوورڈ پروگریس، پیس اینڈ ڈیولپمنٹ ہم جو ہے اپنے اسٹیپ فارورڈ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے ڈیولپمنٹ اف وی اگنور دا 50% پاپولیشن اور پرپورشن آف دا پاپولیشن آف دا وومن۔ تو ہمارے پاس عورت کی جو حیثیت، اہمیت، امپورٹنس ہے، وہ ہمارے مذہب سے لے کے ہمارے معاشرے کی ضرورت تک اور ہماری ترقی کی ضرورت تک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو فوکس کریں گے۔ ہم خود بھی فیمیلز ہیں اور ہم ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بلونگ کرتی ہیں اور اپنے رسپانسبلٹیز کو بھی پرفارم کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمیں کلیکٹیو اپروچ اور کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اپنے بہاف پہ ایک جو ہے وہ ایفرٹ جو ہے ڈیزائن کریں، جس کو لے کے ہم ایک پیس کو جنریٹ کر سکتے ہیں، کمفرٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں، اور انڈیویژوالٹی کو ویلیو کرنے کی جو اپروچ ہے اس کو ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم انڈیویژوالٹی کو ویلیو کریں گے تو انڈرسٹوڈ بات ہے ڈیفینیٹلی کہ ہم رسپیکٹ کریں گے ان تمام پرسنالٹیز کی جن کو ہماری سوسائٹی کے اندر ویکر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم ڈفرینٹ سوسائٹل کرائسز، ایشوز اور جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سوسائٹی کے اندر، اس میں ڈسکریمنیشن ہے، وائلنس ہے، یا جو انفیوریبل ٹریٹمنٹس ہیں جس سے ہماری عورت شکار ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا ہماری سوسائٹی کی ایک پکچر دیتی ہے جس سے ہم ان چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ ہمارے انسٹیٹیوشنل جو
ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ رول پلے کر سکتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں کہ ہم اپنی فیمیل کو کس طریقے سے امپارٹ کر سکتے ہیں ان دی کانٹیکسٹ آف دا چینج مائنڈ سیٹ, ٹھیک ہے, اینڈ چینج دا ٹرینڈ, جہاں پہ ہم اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو وہ تمام انفارمیشن پرووائڈ کریں جس سے وہ اپنی صورتحال, اپنی سچویشن اور سرکمسٹانسز کو بہتر بنانے کے لیے وہ ان کے لیے ہیلپ فل ہو جائے. ٹھیک, بڑا خوب آپ نے کہا. محترمہ آسیہ سیف الوی صاحبہ, میں آپ کی جانب آؤں گا. اور جیسے کہ ابھی بتا رہی تھیں اور وائلنس کی بات ہوئی, 50% ہماری آبادی ہے, اس میں خاص طور پر وائلنس بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے مختلف. اگر ہم رورل ایریا کو کور کریں, دیہات میں دیکھیں تو وہ اور زیادہ ہے, شاید وہ ہم کور نہیں کر پا رہے, اس کو دیکھ نہیں پا رہے. آپ بتائیے کہ ٹائپ آف وائلنس کیا ہیں اور اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا آگاہی سے, شعور سے, کس طرح اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ سبطین صاحب آپ کی دعوت کا. آپ کا سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے, خصوصاً آج جب ہم 2024 میں ویمن کے خلاف جو وائلنس ہے اس کے اینڈ کے لیے ایک دن منا رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی دن منایا کیوں جاتا ہے, اٹ مینس کہ وہ اتنا وائلنٹلی پوری دنیا میں موجود ہے یا اتنا اگریسولی موجود ہے کہ اس کے لیے اس کو منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی صرف یاد تازہ کر رہے ہیں, بلکہ وہ پھر سے اس طرح سے نہ ہو جیسے لیبر ڈے ہے, ویمن رائٹس ہیں, یہ ایک باقاعدہ دن منائے جاتے ہیں تاکہ ان بار بار مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے ہم لوگوں میں یہ آگاہی اور شعور پیدا کر سکیں کہ اگر یہ پہلے ہوا ہے تو اب ہم نے اس کے اینڈ کی طرف جانا ہے اور یہ ایک ڈیولپمنٹ کا پروسیس چلتا رہے گا. اب اگر آپ کے سوال کی طرف میں آؤں کہ اس کی کیا اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے, کون سے وائلنس ہے وہ ہو گیا, مطلب اس کاؤنٹر پہ آتے ہیں. تو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ معاشرے کے اندر جو ایک فائن لائن ہے, یہ سوچ کہ تمہاری رسپانسبلٹیز اس طرح کی ہے اور میری رسپانسبلٹیز اس طرح کی ہے, اور اس کمپرومائز کے ساتھ نہ چلنا, اس ٹالرنس کے ساتھ نہ چلنا. اس ٹالرنس کے ذریعے بھی آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو. وہ فیملی یونٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. فیملی یونٹ کے اندر جب آپ تربیت کریں گے اپنے بچوں کی کہ آپ نے کس طرح سے اس چیز کو برا کیسے سمجھنا ہے. ایک چھوٹی بچی کہ بھائی سے جب آپ نے روکنا ہے نا, ماں نے, باپ نے جب اس بھائی کو روکنا ہے یا کسی بھی اور بڑے کو روکنا ہے, یا ایون ویمن اگینسٹ ویمن بھی, یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وائلنس صرف عورت کے خلاف وائلنس صرف مرد ہی کر رہا ہے. یہ ہم جینڈر, سب سے پیاری بات آج کی پوڈ کاسٹ کی یہ بھی ہے کہ ہم اس میں جینڈر کی بات نہیں کر رہے, ہم اس کے اندر وائلنس کے اینڈ کی ہی بات کر رہے ہیں. تو ایک آپ نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے تربیت کرتے ہوئے ایک بچے کو یہ بتانا ہے, سمجھانا ہے, اور اس میں ایک میل فیمیل بچے کی بات نہیں ہو رہی کہ وائلنس ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, اور اس کو آپ نے تربیت کے ذریعے ختم کرنا ہے. پھر ایجوکیشن ہے, تربیت کے بعد ظاہر ہے اسکولز کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. پھر مختلف سول سوسائٹی کا کردار ہے, اس کے اندر جیسے ہمارے پاس مہمان بھی موجود ہیں, سول ایکٹیوسٹ وغیرہ, یہ کام تو ان کا ساتھ ساتھ چلے گا. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں عائشہ معروف آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی تربیت کی بات ہو رہی تھی, آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے ماں کا خاص طور پر بچے کی تربیت میں. پھر یا ایک چھوٹا بچہ بھی ماں کو دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے میری ماں جو ہے مجھے تربیت دے رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ پہلی درسگاہ جو ہے ماں کی گود ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, تربیت جہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے, تشدد کی, وائلنس کی بات ہو رہی ہے, وہی بیٹا ہوتا ہے ماں سے سیکھتا ہے یا معاشرے سے سیکھتا ہے تو وائلنس کی جانب جاتا ہے. آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ میں اس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ماں تربیت کر رہی ہوتی ہے ایک بیٹی کی یا ایک بیٹے کی, تو ہم جو مائیں ہیں نا, گھریلو جو ہیں, گھر میں جو ہوتی ہیں, وہ زیادہ تر یہ کہتی ہیں کہ بیٹی کو سمجھاتی ہیں کہ آپ نے برداشت کرنا ہے, صرف آپ نے ہی سہنا ہے, آپ نے یہ ہر چیز کو برداشت مطلب آپ نے ہی کرنا ہے. لیکن جہاں تک بیٹے کی بات آتی ہے تو اس کو ہمارے معاشرے میں آزادی دے دی جاتی, وہ جو کر رہا ہے جیسے کر رہا ہے, نہیں, بیٹیوں کو منع کیا جاتا ہے. جہاں تک
ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں اس چیز کو کہتی ہوں کہ جہاں ہم بیٹی کی تربیت کرتے ہیں تو وہاں ہمیں بیٹے کی تربیت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے ایک ماں کو، ایک بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، ان سب کو لے کے ایک مرد نے چلنا ہوتا ہے. اگر ایک مرد انصاف کرتا ہے تو ہر رشتہ اپنی جگہ صحیح رہتا ہے. اور برداشت، پھر باقی آ جاتی ہے بات برداشت کی، تو اس میں یہ ہے کہ ہر کسی کو برداشت کرنا چاہیے، ہر بندے کو میں برداشت ہونی چاہیے، جو کہ آج کل ختم ہوتی جا رہی ہے. کوئی بھی، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، برداشت نہیں کرتا. ٹھیک، میں آپ کی جانب بھی آؤں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پہلا پوائنٹ آف ویو آ جائے سب کا. محترمہ زیب النساء صاحبہ، ابھی جیسے کہ برداشت کی بات ہو رہی ہے، بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، مرد کی بات ہوئی، سوسائٹی کی بات ہوئی. سوسائٹی میں کیونکہ آپ ہیومن رائٹس کو بھی دیکھ رہی ہیں، ممبر ہیں آپ ان کی، دیکھیے کہ امن کی بات ہو رہی ہے. امن تو پہلے گھر سے شروع ہوگا تو باہر میں معاشرے میں امن ہمیں نظر آئے گا. اگر گھر میں ہی نہیں ہے تو کیا صورتحال بن جائے گی؟ آپ بتائیں کہ آپ بینگ ایک خاتون بھی دیکھتی ہوں گی معاشرے میں بہت زیادہ وائلنس ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مطلب معاشرے میں کہیں مرد اپنی منوانا چاہتا ہے، عورت اپنی جی منوانا چاہتا ہے. بالکل، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں. ہاں، تو یہی رہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات جی پہ تکرار. بالکل، چھوٹی چھوٹی بات پہ تکرار وغیرہ، یا مطلب مسئلے مسائل جو گھروں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ہم اگر اپنے گھروں کو ہی سنبھال لیں تو زیادہ بہتر ہو اچھی جائے گا. بات ہے. جی بالکل. چلیں میں آپ کی جانب آؤں گا. اور جیسے کہ ابھی محترمہ حمیرہ صاحبہ بات ہو رہی تھی، وائلنس کی بات ہو رہی تھی، گھروں کو سنبھال لیں معاشرے میں، آپ اس میں کیا کہیں گی؟ گھروں کو سنبھالنا تو ڈیفینیٹلی دیکھیں دونوں کاؤنٹر پارٹ اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پھر بات وہاں ہی آ جاتی ہے کہ جو ہماری سمجھ بوجھ کا طریقہ ہے، یا جو جس طرح ہم معاملات کو معاملہ فہمی جو ہم اختیار کرتے ہیں، صحیح. اس پہ بہت ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں اس سٹیج پہ جا کے ہم اپروچ کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس دونوں ہی انڈیویژولس کے پاس ایک بہتر ٹریننگ ہوگی جس سے وہ حالات کا جائزہ اچھے سے لے سکیں، اور اپنی گڈ اسیسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بہتر میتھڈ کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے. اب میرے خیال میں جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سکھائیں کہ آپ کس صورتحال میں آپ نے کس طرح کا ریئیکٹ کرنا ہے، یا آپ کون سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کس پیرامیٹرز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اب دیکھیں جہاں وائلنس کی بات کر رہے تھے نا، تو یہ ہمارا ایک ایسا ری ایکشن ہوتا ہے، یا ہم جیسے میل ڈومیننٹ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، یا موسٹلی کیسز یہ آتے ہیں کہ فیمیل پہ فزیکل ٹارچر ہو رہا ہے، سائیکولوجیکل ہے، سوشل ہے، یا وہ جس بھی اس میں اس کا شکار ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں فزیکل، جیسے ابھی آپ فزیکل ابیوز کی بات کر رہے تھے، فزیکل وائلنس ہے، تو دیکھیں یہ انفیئر ٹریٹمنٹ ہے نا، وہ ری ایکشن ہے، جو وہ اگریسو ری ایکشن ہے جو میل شاید اپنی سائڈ سے کنٹرول نہیں کر پاتا، اور وہ یہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے کہ وہ ایموشنل ہوتا ہے یا خود کو کنٹرول نہیں اس کا اپنے آپ پہ رہتا ہے، اور وہ یہ والا اس قسم کا اگریسو جو ریئیکٹ کرتا ہے. تو اگر ہم اس طرح کی انفارمیشن اور نالج وائز ان کو اکوپ کریں اور ٹریننگ دیں کہ جہاں پہ آپ کو سوٹیبل سچویشنز نہیں لگتی، یا آپ وہ چیزیں جو آپ پسند نہیں کرتے یا جن کو آپ بیئر نہیں کر پا سکتے، اس کو ہم نے کس طریقے سے سیکھنا اور مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم اپنے جو انفیوریبل ری ایکشنس ہیں نا، وہ اس کو ہم، یا انپرڈکٹیبل سچویشنس ری ایکشنس ہیں، ان کو ہم اسی وقت ہی کنٹرول کر سکتے ہیں جب ہم پرسنلی اس چیز کے ساتھ ٹریٹ ہو جاتے ہیں، یا ہمارے پاس ٹریننگ آ جاتی ہے کہ یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، ہم اپنی ناراضگی، غصے یا ناپسندیدگی کا اظہار کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. میرے پاس وقت محدود ہے، یقیناً یہ گفتگو بڑی ہی اچھی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں پروگرام کرنے چاہیے. آگاہی کا مطلب ہی یہی ہے، ریڈیو پاکستان سرگودا کا مقصد بھی یہی ہے. محترمہ آسیہ سیف الوی صاحبہ، میں اب آپ سے پیغام بھی لوں گا، اور پیغام میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں، بہتری کس طرح لا سکتے ہیں. اسی سے ہی آپ کا پیغام بھی ہم آگے اس کو گو تھرو کر لیں گے. دیکھیں بہتری کے حوالے سے تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک ٹالرنس بیسڈ تربیت ہونی چاہیے.
آپ ایک ماں جب ٹالرنس بیسڈ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو وہ ان دا لانگ رن اس کے فائدے میں، بچوں کے اپنے فائدے میں بھی جاتی ہے، بعد میں پیرنٹس کے بھی کام آتی ہے، اور بعد میں ان کے ساتھ جڑنے والے تمام لوگوں کے کام آتی ہے، وہ بہو کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، خاوند کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ ایک فیمیل کو اکنامکلی امپاورڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ اس چیز سے بچ بھی سکتے ہیں۔ میرا تو یہی پیغام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ زیب النساء صاحبہ، پیغام کیا دیں گی آپ؟ کچھ آج کے دن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں، وائلنس کے حوالے سے؟ میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ کل کو وہ مطلب ہے کہ اگلے گھر میں جائیں تو بہتر طریقے سے۔ بہت شکریہ۔ محترمہ عائشہ صاحب، کیا پیغام ہے؟ سر میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں جو تربیت کرنی چاہیے وہ دونوں کی کرنی چاہیے، لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی، اور دونوں کو ہی برداشت سکھانی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو آپ نے برداشت کرنی ہے، اور اس کو تھوڑی دیر بعد آپ کسی اور طریقے سے صحیح طریقے سے بیٹھ کے سمجھا سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں پسند، ایسے نہیں، ایسے کر لینا چاہیے۔ تو برداشت بہت ضروری ہے۔ جی محترمہ حمیرہ صاحبہ، پیغام؟ ہاں جی، میرا تو آج کے دن کا یہی پیغام ہے، جیسے میں ان سب سے ایگری کرتی ہوں، یہ ساری باتیں بھی ہمارے بہترین جو سلوشنز ہیں نا انہی کی طرف جاتی ہیں کہ اگر ہم پیشنس سے کام لیتے ہیں، وزڈم سے کام لیتے ہیں، ہمارے پاس ایسا لینس ہونا چاہیے کہ ہم سچویشن کو انالائز کر سکیں اپنے، اور یہ تبھی پاسبل ہے جب ہم شعور اور آگاہی دیتے ہیں، نالج دیں گے، ٹرینڈ کریں گے، اویئرنیس دے دیں گے، اور انڈیویجویلٹی کو فوکس جو ویلیو کرنے کی طرف ہم فوکس کریں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے بھائیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی کہ دونوں طرف سے ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر ججمنٹ کے ساتھ، گڈ آبزرویشن کے ساتھ، اسپیس دیتے ہوئے، ایکسیپٹنس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو مانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور برداشت کرتے ہوئے اپنے جو پیسفل اسٹریٹجیز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ خواتین حضرات، آج کا خصوصی پروگرام آپ نے دیکھا، ہمارا مقصد آگاہی ہے یقیناً، اور آگاہی میں بہت سی اس میں باتیں ہیں جو ابھی وقت بہت ہی محدود ہے، یقیناً پتہ بھی نہیں چلتا کہ وقت جب ہم شروع کرتے ہیں وقت ختم ہونے کے قریب آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دوبارہ نشست رکھیں گے، اور جتنے پروگرام اس میں کیے جائیں وہ کم ہیں، اور آپ کا بھی مقصد یہی ہے، جہاں بھی ہمیں دیکھیں گے تو آپ بھی اس بات کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے کہ وائلنس کس طرح کم ہو سکتا ہے۔ بات وہی ہے کہ ہمیں سب کو اپنا حصے کا کردار ادا کرنا ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہیں چاہے خواتین ہیں، تو ہی اس معاشرے میں بہتر سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آسیہ سیف الوی صاحبہ، آپ کی آمد کا شکریہ۔ حمیرہ امین صاحبہ، آپ کی آمد کا شکریہ۔ زیب النساء صاحبہ، آپ کی آمد کا شکریہ۔ عائشہ معروف، آپ کی آمد کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سفتین بلوچ، معاون میرے ساتھ تھے نعمان شفیع کو اجازت دیجیے۔ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنے اور اپنے گدوں کا خاص خیال رکھیے۔ پیارے پاکستان سے پیار رکھیے۔ اللہ حافظ۔